Dale. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے منع کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا۔ دعا کریں کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، ہم لوگ جو ہے انتہائی عاجز ہیں، کمزور ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو دوسری طرف دیکھ نہیں سکتے، ادھر دیکھیں ادھر کا نظر نہیں آتا، ادھر دیکھیں تو ادھر کا نظر نہیں آتا، سامنے دیکھیں تو پیچھے کا نظر نہیں آتا، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سامنے کا نظر نہیں آتا، نیچے دیکھیں تو اوپر کا نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتے رہیں تو نیچے کا نظر نہیں آتا، ایک طرف دیکھیں تو دوسری طرف نظر نہیں آتا۔ بھائی صحیح بات ہے، چاروں طرف دکھتا رہتا کہ اب بیٹھ کو سامنے دیکھنے پیچھے کا بھی نظر آ رہا نہیں نظر آتا، اور کوئی ہم سے بات کرے، ایک آدمی بات کرے تو اس کی بات آرام سے سن سکتے ہیں، دو تین آدمی ایک ساتھ ہم سے بات کرے تو کیا بولتے ہیں؟ ایک لحظہ ٹھہرو، انہوں بولا لیں دے، انہوں کیا کریں گے؟
ان کی بات پوری اس کے بعد بولو گے. فون میں بات کرتے رہیں, دوسرا کوئی بات کر, ایک لحظہ ٹھہرو بھائی میں بات کر لیتا ہوں. 4-5 آدمی ہم سے بات کریں تو ہم بات سننے کی ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے, سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رہے گی, سمجھ نہیں سکیں گے کہ ان چاروں نے کیا کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے نا بھائی؟ کہ 5 آدمی بیٹھ کر تم الگ الگ بات کرے تو 5 کی بات سمجھ لیتے ہیں کیا بولتی؟ ایک لحظہ ہاں بولو جی, ہاں ٹھیک ہے, اب بولو جی, ہاں اب بولو جی. بھائی یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ اتنے کمزور عاجز ہیں, ایک آدمی کے علاوہ دوسرے کی بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں, عاجز ہیں. لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے, ہماری دل کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے, ہماری بیوی بچوں کو بھی حالت دیکھ رہا, ان کی دل کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے, اس محلے والوں کی حالت اس کو معلوم ہے, پڑوس کے محلے والوں کی بھی حالت معلوم, ان کے دل میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی وہ سن رہا ہے. اس شہر کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے, ان کی بھی سن رہا ہے. اس ملک کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے باتوں کو سن رہا ہے. ساری دنیا کے انسان, جنات, جانوروں کے دل میں جو تمنا پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی وہ جان رہا ہے, سمجھ رہا ہے نہیں ہے؟ ہماری مسجد میں بیٹھ کر سب دعا مانگے, سب کی الگ الگ تمنا, بھئی وہ تو ہوتی ہے نا, ہر آدمی کی خواہش جدا جدا ہوتی ہے, ہر آدمی کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں, اس کا گھر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, دوسرے کا گھر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, ہر ایک کی ایک ضرورت الگ الگ ضرورت ہوتی ہے. ان تمام ضرورت والے سارے کے سارے اللہ پاک سے مانگے. اللہ پاک کبھی یہ نہیں کہے ایک لحظہ ٹھہر جاؤ, پہلی صف والے مانگو, پھر دوسری صف والے مانگو, پھر تیسری صف والے مانگو, پھر اس مسجد کے بعد دوسری مسجد والے مانگنا, پھر تیسری مسجد والے مانگنا. ایک شہر والوں کا الگ ٹائم دعا کا, ایک ملک والوں کا دعا کا ٹائم الگ ہے, دوسرے ملک والوں کا دعا کا ٹائم الگ ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے, بلکہ ساری دنیا والے بیک وقت مانگو, سب مل کے مانگو, ہر ایک کی تمنا الگ الگ رہے, ہر ایک کی ضرورت الگ الگ رہے, سب کی زبانیں الگ الگ رہے, سب کے باوجود وہ سب کی بھی سنتا ہے, سب کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے اور سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے کیا نہیں ہے؟ اردو مانگنے والا الگ, کنڑا مانگنے والا الگ, چائنیز کی زبان الگ, انگلش والے کی زبان الگ, ترکی والے کی زبان الگ, بہاری کی زبان الگ, بنگالی کی زبان الگ, گجراتی کی زبان الگ, ترکی والے کی زبان الگ. سب کی زبانیں, ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہیں, سب کی زبانیں الگ الگ ہیں. سب اپنا مقاصد کو اللہ پاک کے پاس مانگے, لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا نہیں آئی کہ بھائی تھوڑا آہستہ سے مانگنا, کوئی زور سے مانگ رہا ہے مانگ لے, کوئی زبان سے مانگ رہا ہے مانگ لے. اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا. زبان سے بولنے والوں کی ہم نے سن لیا, دل کی جو تمنا تھی ہمارے تک آواز نہیں آئی. ایسا نہیں ہے, دل میں جو مانگا وہ بھی درخواست اللہ کے دربار میں پہنچ رہی ہے. زبان سے جس نے کہا وہ بھی پہنچ رہی ہے, زور سے مانگا وہ بھی پہنچی, آہستہ مانگا وہ بھی پہنچی. ایسا نہیں زور سے بولنے والے کی آواز جو ہے جلدی پہنچ جاتی ہے, آہستہ مانگنے کی آواز آہستہ پہنچتی ہے, دل سے مانگنے والے کی آہستہ پہنچ رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, سب کی برابر پہنچتی ہے. ہاں تقویٰ جس کا زیادہ رہے گا اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا
کہ جو کچھ مانگنا آج کے دن مانگ لو، سما نہیں مانگنا. تمہارا کوٹا آج ایک دن ہے، جمعہ کا دن مانگ لو بس، ہفتے کے دن نہیں مانگنا بھائی، دروازے بند کر دیں گے ہم تمہارے. دن میں مانگنا، رات میں دروازے بند ہمارے، یا رات میں مانگنا، دن میں دروازے ہمارے بند. ایسا کبھی ہوتا؟ ایسا ہوا نہیں، ہوگا نہیں. بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے میں، یہ کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر دعا مانگنے والے کی میں دعا قبول کرتا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، رات کی تاریکی میں اٹھ جاتی اور اللہ پاک سے یہ ندا فرماتی، اے اللہ دنیا کے بادشاہ دروازے بند کر لیے، دنیا کے مالدار اپنے کیواڑوں کو بند کر لیے، تیری وہ ذات ہے ابھی بھی تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تجھ سے مانگ رہی ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کی تاریکی میں دن کے اجالے سے پہلے آجوں کے وقت ایک منادی اعلان کرتا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے طلب کرنے والا، حل من مسترزق، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا. کبھی بھی اس کا دروازہ بند نہیں ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا. اور ایسا نہیں کہ اس سال کوٹا تھوڑا کم مانگو بھائی، تھوڑا کم مانگو، کیا اتنا مانگ رہے نا تم لوگ. ایک آدمی تھا دعا مانگتا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے $5000 دے. سمجھو 5000 کروڑ مانگ رہا ہے یا 500 کروڑ مانگ رہا، وہ بھی ذرا زیادہ ہو جائیں گا ہم نا. 500 کروڑ اللہ مجھے دے مانگ رہا. کتنا مانگ رہا؟ 500 کروڑ مانگ رہا. بغل والا کیا بولا، کیا وہ اتنا مانگ رہا نا؟ انہیں بولا بھائی میں تجھ سے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ 500 کروڑ مانگ رہا تو بھائی میں نے تجھ سے تو نہیں مانگا، میں نے کس سے مانگا؟ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. جو کچھ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ پاک سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا. اللہ دیتے ہیں، اس کے دینے کے انداز نرالے ہیں. دنیا والوں کا حال الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان الگ ہے. دونوں میں فرق بتاتا ہوں. مخلوق وہ ہے کہ مخلوق سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. کیا ہوتے ہیں؟ ایک بار دے دیے، فون کی تمہارے سے مانگا، کئی ضرورت ہے جو بھی، کیا کرتے ہیں؟ دے دیے. دوسری بار پوچھا، دے دیے. تیسری بار پوچھا، دل گھٹ کر کو دے دیے. چوتھی بار فون کرا تو فون نہیں اٹھائیں گے، سامنے سے ادھر آ رہا تو راستہ کاٹ دیں گے، تعلقات کو توڑ لیں گے اور یہ کہیں گے اچھی پریشانی ہوگی بھائی، ایک بار دیا سو دیا، میں انہیں میرا پیچھا چھوڑ رہا نہیں نا. انہیں کئی کو تو بھی دیا کہ پہلی بار میں سے دیا، اب یہ تعلقات توڑ لیتے ہیں. مانگنے سے دو بتاتے ہیں دوستی کی زنجیر، دوستی قرض کیا کاٹ دیتی ہے. پوچھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مخلوق ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ پاک کی ذات وہ ہے، آدمی مانگتا ہے، جتنا مانگتا رہتا ہے اتنا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. سمجھ رہے؟ دنیا والوں سے جتنا مانگتے رہو گے اتنی کیا ہو جائے گی؟ دوستی کٹ ہو جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی شان وہ ہے، جتنا مانگتا رہے گا، جتنا مانگتا رہے گا
اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. بس سمجھ رہے؟ لوگوں سے مانگتے رہو گے تو دور ہو جاؤ گے. لوگوں سے جتنا مانگتے رہو گے کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہوتے چلے جاؤ گے، تعلقات ختم ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اللہ سے جتنا آدمی جتنا مانگتا رہے گا وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. علماء نے فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے اللہ سے مانگا کرو. معمولی چیز 5 روپے 10 روپے دے تو کیا کرتا ہے؟ جوتا سی کو دے دیتا ہے. بتانا بھائی کیا 500,000 کا قصہ کیا ہوا؟ معمولی چیز ہے. معمولی چیز بھی بتایا گیا اللہ سے مانگو، اس پر بھی اللہ پاک اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں. اللہ پاک جو ہے اور اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں. ایک فرق تو یہ رہا، فرق یاد رکھ لو. فرق یہ ہے کہ مخلوق سے مانگتے رہو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ تعلقات ختم ہو جائیں گے، دور ہوتے چلے جاؤ گے، دوستی ختم، رشتہ داری میں درار، یہ ساری چیز آ جائیں گی. ایک فرق یہ رہا. لیکن اللہ پاک سے مانگو گے، جتنا مانگو گے اتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اللہ پاک سے. دوسرا فرق یہ ہے، بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق دوسرا یہ ہے کہ ذرا سی شک کی بنیاد پر آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو دیتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کچھ دے رہا ہے، ہر مہینہ کچھ دیتا ہے، جب بھی اسے توفیق ملتی دیتا رہا، لیکن معلوم ہوا کہ یہ اس کے بغاوت کر رہا، اس سے دشمنی کر رہا ہے، یا اس کے دشمنوں کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے. صرف شک کی بنیاد اگر رہ جائے تو کیا کرتا آدمی؟ دینے سے رک جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میرے دشمنوں سے ملا ہوا ہے کیا نہیں بھئی؟ تمہارے دشمن کے ساتھ جسے تمہیں دے رہے اس سے تعلقات ہو گئے. ڈاؤٹ ہے، پکی بات نہیں، کون تو بول دیا آپ کو بھئی تمہیں اسے دے رہے ہیں، انہیں کیا ہے؟ تمہارے دشمن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے. تو کیا کر دیں گے؟ دیتے کیا؟ او بہت اچھی بات لے، اور ذرا مال لے لے. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ یہی بولیں گے کہ بھائی جس کے پاس منگتا تھا، جس سے دوستی کیا، اسی کے پاس جا کر مانگ لے. روک دیتا ہے آدمی، تعلقات کو خراب کر لیتا ہے. لیکن قربان جائے اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک جو ہے اللہ تبارک تعالی بندے کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بندے کی دوستی شیطان کے ساتھ ہو رہی ہے. اللہ کا دشمن شیطان، انسانوں کا دشمن شیطان ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ پاک جو ہے بندے کو نوازتے رہتے دیتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ندا بھی فرماتے ہیں، میرا بندہ آجا، گنہگار صحیح لیکن میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. آجا میرے پاس، تو اب میرے دشمن کے پاس چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اپنی عطا کو کم نہیں کرتے. بات صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ ملنے والے کی شک کی بنیاد پر روک دیتے ہیں، اپنی عطا کو روک لیتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے گناہوں کو، اللہ پاک دیکھنے کے باوجود اپنی نعمتوں کو، اپنے نوازنے کو روکتے نہیں ہے بلکہ دیتے رہتے ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسرا فرق، ہم جسے دیتے ہیں ہمارے تعلقات والے کو دیتے ہیں، جس سے دوستی رہتی اس کو دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دشمنوں کو ہم نہیں دیتے. اچھا پریشان ہے کہ اور ہونا انہیں اور ہونا ہو، میرے سے دشمنی کرنے کی وجہ سے تجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے، اور ہونا اسے.
ہے کہ مجبور ہے کہ نہیں معلوم ہونا اسے ذرا معلوم ہونا مجبور ہے کہ ہاں ہون دے ذرا ہوا کچھ میں کون کر دو ذرا معلوم ہوتا اسے. یہ مخلوق کی فطرت ہے. لیکن اللہ پاک کے جو ہے اللہ پاک کی عطا یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے, اپنے نافرمان دشمن کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے, یہودیوں کو بھی دے رہا ہے, نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے, مشرکوں کو بھی دے رہا ہے, مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے. یہاں تک علماء نے فرمایا دنیا کی زندگی میں اللہ پاک اپنے بعض مرتبہ اپنے نافرمانوں کو زیادہ دے رہا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللہ پاک جو ہے ان نافرمان ان کافروں کی سیڑھیوں کو بھی اور چھتوں کو بھی اللہ پاک جو ہے سونے کا بنا دیتا. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللہ پاک جو ہے مومن لوگوں کی دل اگر اللہ پاک کو اگر یہ نہ ہو اندیشہ نہ ہوتا, اللہ پاک اگر فرماتے اگر ہمارے درمیان میں ہمیں یہ گمان نہ ہوتا کہ تم ان کی چھتوں کو دیکھ کر ان کی سیڑھیوں کو سونے کی دیکھ کر تمہارا ایمان بھی بگڑ جائے گا. اس لیے اللہ پاک جو ہے مومنوں کو جو دینا دیا کافروں کو دنیا کی حالت میں زیادہ دے دیا. اگر مومن ان کافروں کی سونے چاندی کی سونے کی چھتوں کو سونے کی جو ہے سیڑھیوں کو اور یہ سارے سونے کے ڈھیر اللہ پاک مشرکوں کو دے دیتا, کافروں کو دے دیتا, اگر یہ رحمان کی نافرمانی میں مسلمان بھی لگ جاتے, اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو اس سے روک دیا ہے. یہاں تک کہ دنیا کی حالت میں دنیا کی زندگی میں کافروں کو اللہ پاک ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے کا بنا دیتا, سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتا. سننے کا پانی نہیں حضرت, سننے کے چھتاں سیڑھی پوری کی پوری سونے کی, اتنا گرام نہ میں سونا بلکہ پوری جو ماربل لگا رہے نا سیڑھیوں کو کیا ماربل جو کچھ لگا رہے ہیں ٹائلز لگا رہے ہیں ان کی جگہوں میں کافروں کو اللہ پاک سونے کی چیز لگا دیتا. قرآن کہہ رہا ہوں 25واں پارہ سورہ زخرف اٹھا کر دیکھو, یہ سارے چیزیں اللہ پاک دے دیتا. کسے؟ نافرمانوں کو دے دیتا. لیکن ان نافرمانوں کو دیکھ کر مومن کے دل کیا ہو جاتے؟ چھوٹے پڑ جاتے. ہو سکتا ہے کہ بعض کمزور ایمان والے ایمان سے ہٹ جاتے, یہ بھی کافر بن جاتے. مسلمانوں کی ایمان والوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے جو کچھ دینا ان کو دنیا میں تھوڑا دے دیا, لیکن آخرت ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. مومنوں کو اس سے بڑی دولت, اس سے کروڑا درجہ دولت کا ملے گی. اللہ پاک جنت میں آخرت میں مرحمت فرمانے والے ہیں. لیکن حکم ہے مانگو. کیا کرو؟ اللہ پاک سے مانگو. ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں, اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مرحمت فرمائیں گے. مانگنے کا ٹائم رہا تو جہاں تمہارے پاس ہمارے پاس ہے نا. الدعاء مخ العبادہ. دوسری جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ السلام, دعا عبادت کا مغز ہے. اور فرمایا دعا عین عبادت ہے. دعا مانگنا بھی عبادت, دعا مانگنا بھی عبادت ہے. اور یہ فرمایا دعا عبادتوں کا مغز ہے. اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوا. لیکن پریشانی یہ ہے ہمیں مانگتے نہیں بلکہ آرڈر کرتے ہیں. مانگنا الگ ہے, آرڈر کرنا الگ ہے. اور دعا کا مانگنا الگ ہے, دعا کا پڑھنا الگ ہے. فرق سمجھو.
میں بتا رہا ہوں آپ کو، علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے میں مانگ رہا نہیں ہو رہا. تو مانگ رہا نہیں، آرڈر کر رہا ہے، آرڈر. بعض لوگ ہوتے ہیں ہم مانگ رہے ہیں، تو مانگ رہا نہیں، دعا کو پڑھ رہا ہے، دعا مانگ نہیں رہا ہے. دونوں میں فرق سمجھو. آرڈر یہ ہے اللہ تو کر دے، کر دلنا تو ہو جانا. اپنے ماتحت کو، اپنے چھوٹوں کو، فیکٹری والا اونر اپنے نوکروں کو جو کہتا ہے وہ دعا نہیں، وہ آرڈر ہوتا ہے. اے وہ کر دل با کام، یہ دعا کی. بھئی فیکٹری والے بیٹھے نا بولو یہ دعا تمہیں مانگ رہی سو، بلکہ کیا ہے، آرڈر کر رہے ہیں آپ. باپ اپنے بچے کو آرڈر کرتا ہے. شاگرد استاد کے پاس درخواست پیش کرتا ہے. استاد شاگرد کو آرڈر کرتا ہے. فرق ہے دونوں میں. اور اللہ پاک نے دعا کا طریقہ بھی بتایا، سکھایا ہے کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے. علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، اس میں دعائیں نہیں. دعا مانگنے کا طریقہ اللہ پاک نے سکھایا. سب سے پہلے اللہ پاک نے پہلی آیت کیا بولو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تینوں پہلی آیتوں میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے. اللہ سے جب بھی مانگو پہلے تعریف بیان کرو، اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے جیسے کہ خود تو نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے. تمہارے منہ میں کتنی تعریف آتی ہے اس کی تعریف کرو. تمہارا انداز اللہ کو پسند آتا ہے. کس کے لیے تو قرض ہونا کا تو کیسا جا کو مانگتی، قرض دو مجھے 50,000 دیتا ہوں نے سوچتا ہے. اب بھی جیسا آرڈر کر رہا ہے، منگلے کے بعد کیا کرتا ہے انہیں بھائی، ہے کہ نہیں دنیا والوں کا رواج. کیسا مانگتے ہو اس کے پاس آپ؟ ایک قرض کی ضرورت پڑی یا کسی سے کام کی ضرورت پڑی تو کیسے عاجزی کیسے پیش آتے ہو، کتنی تعریف بیان کرتے ہو. بھائی تمہارے بارے میں سنا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یا دوسرا کہتے ہو ہر کمزور کی تمہیں مدد کرتے، میں نے سنا اب پریشان حالوں کی تمہیں مدد کرتی. بہت اللہ پاک تمہیں نوازا ہے، لیکن نوازنے کے ساتھ اللہ تم نے دل بھی بہت دیا، بہت اچھا تمہارا دل. بولتے نہیں بولتے جھوٹی تعریف مخلوق کے سامنے بیان کرتے ہو. ارے اس سے بڑھ کر تعریف پہلے اللہ کی بیان کرو، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. اللہ کی پر حمد و ثنا بیان کرو، خوب تعریف. جتنے تمہاری زبان میں الفاظ ہوتے ہیں پہلے وہ بیان کرو. اللہ طریقہ سکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کیسی دعا مانگنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھو. ایاک نعبد، یہاں تک بھی اللہ کی تعریف. اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. آگے آیت ہے یہ پوری دعا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، خوب اللہ کی حمد و ثنا. اسی طریقے سے میرے تمہارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان فرماتے، پھر اپنے مسائل کو، امت کے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتے تھے. اسے بولتی دعا. سمجھے؟ مثال دیا، کسی کے پاس کام تمہارا بنا نہ، پہلے کیا کرتی؟ ذرا تعریف سامنے والے کی، بھلے ہی وہ تعریف کا مستحق نہ ہو، لیکن کام بنانے کے لیے آدمی کیا کرتا؟ پہلے تعریف کرتا ہے. ارے
اصل تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو, خوب تعریف بیان کرو. ارے جتنا تمہارے موٹے چھوٹے الفاظ جو کچھ ہے, حضرت ہم نے تمہیں جس طرح دعا مانگو اس طرح مانگنا نہیں آتا, کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جتنے تمہارے چھوٹے موٹے الفاظ, ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہو, اسی الفاظ میں اللہ کے سامنے بیان کرو. اللہ انہی الفاظ کو قبول فرماتے ہیں. ایک دعائیں بعض حفاظ ہیں, دعائیں کو پڑھ دیتے ہیں, عربی دعائیں پڑھ دیتے ہیں, پڑھنے سے ثواب ملے گا. اصل مسئلہ سمجھ کر مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مانگنا الگ ہے, پڑھنا الگ ہے. قرآن کی تلاوت کرنا الگ ہے, سر پڑھ دیا. سمجھ کر پڑھنا الگ ہے. اسی طرح ایک کچھ الفاظ لکھے تو اسے دیکھ کر پڑھ دینا الگ ہے, سمجھ کر عاجزی کے ساتھ مانگنا الگ ہے. اس طرح اللہ کی تعریف بیان کرو, مانگو اللہ پاک سے, اللہ پاک ضرور نوازتے ہیں. یہاں تک علماء نے فرمایا آدمی جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے, اللہ پاک اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتے ہیں. جو کچھ مانگا اللہ کے دربار میں, اللہ نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. دعا کے شرائط ہیں, دعا قبول ہونے کے شرائط ہیں. انشاءاللہ اللہ آئندہ موقع دیا تو وہ بتاؤں گا میں. اور دوسرا مسئلہ, اپنی حیثیت کے مطابق ہم مانگتے ہیں, لیکن اللہ پاک اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتے ہیں. یہ بھی ایک عنوان ہے, ایک عنوان یہ جمعہ کا عنوان, لیکن اب شروع کے وقت ہو رہا, آئندہ اسے بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک واقعہ بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ جس طرح مانگا, صدق دل سے مانگا, اللہ نے اسے نامراد نہیں کیا ہے. اللہ قبول کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ قبول فرماتا ہے. لیکن جو مانگنے کے لیے تیار نہیں, بے نیازی ظاہر کرنا اللہ کے دربار میں, اللہ اسے بہت ناپسند کرتے ہیں. اللہ اس بندے کو کہ میرے سے نہیں مانگ رہا. ارے دنیا والوں کی حالت مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں, اللہ پاک نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے کہ میرا ہو کر مجھ سے نہیں مانگ رہا. مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں. جو جتنا مانگتا رہے گا, جتنا مانگتا رہے گا, مانگتے مانگتے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. دنیا والے اسے دشمن بنا لیتے ہیں, لیکن اللہ اسے دوست بنا لیتے ہیں. اسی لیے جو جتنا مانگتا رہے گا, جتنا مانگتا رہے گا, اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی رہے گی. مانگتی دعا اللہ سے, مانگیں گے نا اللہ سے. خالی امام صاحب بولے آمین بول کر بھاگنا نہیں, خود مانگو اللہ پاک سے. ارے خود مانگو اللہ پاک سے. تمہاری تو دل کی ضرورت, حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرو, اللہ قبول فرماتا ہے. ایک واقعہ بولتا ہوں, غور سے سن رہے ہیں. حجاج بن یوسف معلوم ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم تم نا. حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. ایسا بادشاہ, ظالم بادشاہ. اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں لکھنے والوں لکھا, معصوم بے گناہ 70,000 بے گناہوں کو قتل کر دیا. گنہگاروں کتنے قتل کر وہ اللہ کو معلوم. اس کی نافرمانی ذری انہیں اٹھے کو تو فوراً اٹھ جانا, دیر کیا قتل. مثال کہہ رہا ہوں, ایسا سخت مزاج کا بادشاہ تھا. نیکیاں بھی اس کے اندر اچھی تھی, حافظ قرآن تھا, شراب کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا, عیاشی سے بچا تھا, شراب نوشی سے بچا تھا, زنا سے دور رہتا تھا, ہمیشہ جہاد کا متمنی رہتا تھا, ہمیشہ اسلام کو پھیلانے کی کوششیں میں کرتا رہتا تھا. اچھائیاں بھی تھی, لیکن اس کی ایک خرابی ساری اچھائیوں کو لے کر ڈوبی. اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے آدمی سوچنا, یہ برائی ساری اچھائی کو ڈوبا دیتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. علماء نے فرمایا حجاج بن یوسف اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا. طواف اللہ کے گھر کا ہوتا, سو کسی اور جگہ کا نہیں ہوتا. ہماری مسجد کا کون طواف کرتوں کو تو نہیں,
کسی قبر کا طواف حرام نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے گھر کے کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ حجاج بن یوسف مطاف میں طواف کر رہا تھا، ایک نابینا اندھا دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، مجھے آنکھ والا بنا دے۔ اس بات کو حجاج بن یوسف کے کانوں میں پڑی، فوراً اس کے قریب گیا اور اسے ٹھوکر مارا اور پوچھنے لگا کیا مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ سے بینائی مانگ رہا ہوں، اور پوچھا مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں اندھا کو کیا معلوم بھائی؟ فرمایا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ سنتے ہی کب کبھی شروع ہوگی، اتنا خطرناک تھا وہ، اور اپنے ارادے کا پکا تھا، جو کہتا وہ کر دیتا تھا۔ فرمایا وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ سے بینائی مانگ۔ فرمایا میرے 3 چکر ہو چکے ہیں، 7 چکروں میں سے 3 چکر ہو چکے ہیں، ابھی 4 چکر میرے باقی ہیں، اگر میرے 4 چکر ختم ہونے تک تیری آنکھوں میں روشنی آ گئی، تو بینا ہو گیا، آنکھ والا ہو گیا، تب تو سلامت ہے، ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کر ایک پولیس کو اس کے پاس بٹھا دیا، کھڑا کر دیا، یہ بھاگے نہیں یہاں پر۔ کہنے لگا 4 چکر میرے ختم ہونے سے پہلے تیری بینائی آ جانا چاہیے، اگر بینائی نہیں آئی تو تیری جان یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اور اب اللہ تھا، کہنے لگے اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب جان کا سوال ہے، یا اللہ یہ جو کہتا ہے کر دیتا ہے۔ ایسی عاجزی کے ساتھ، ایسی منت سماجت کے ساتھ علماء نے کتابوں میں لکھا، علماء گواہ دیتے ہی تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا حجاج بن یوسف کے ابھی 7 چکر ختم نہیں ہوئے تھے، علماء نے فرمایا موجودہ لوگوں نے وہاں پر جو تھے وہ شواہد دیتے ہی، گواہی دیتے ہی اس نابینا کی آنکھ بھی روشنی آ چکی تھی، اندھا بینا ہو چکا تھا۔ اور حجاج بن یوسف آ کر اس کے سامنے دیکھا، اوے آنکھ آ گئی، آنکھ آ گئی، آنکھ میں روشنی آ گئی۔ پھر کہنے لگا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جس طرح بے توجہی سے تو پہلے دعا مانگ رہا تھا، اس طرح دعا اللہ کے گھر کے سامنے مانگ رہا ہے، قیامت تک بھی تو مانگتا تو تیری آنکھ میں روشنی نہیں آتی تھی، روشنی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے یہ بھی سنا صدق دل سے، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو مانگتا ہے اللہ پاک اسی جگہ پر ضرور نوازتے ہیں۔ تو آنکھ دیکھ اللہ نے تجھے بتا دیا۔ اسی طرح دوستو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں جو یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں چھوتا، یقین کے ساتھ مانگو، اللہ پاک سے اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں۔ مانگیں گے انشاءاللہ، عنوان لمبا ہے، اللہ پاک آئندہ توفیق دیا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں کعبۃ اللہ کی بات یاد آ گئی، اللہ پاک تمہیں مجھے بار بار اس جگہ میں دعا مانگنے کی توفیق و سعادت، مجھے ہم سب کو اہل عیال کو توفیق مرحمت فرما۔ آمین تو بولے عطا تو بھی آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔